بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے ہمیں جہاں بدنی عبادات کی تعلیم دی ہے، وہاں ہمیں اسلام مالی عبادت بھی سکھاتا ہے۔ اور کلام مجید میں اگر ہم غور کریں، جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا ہے تو متصل زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر آتا ہے۔ نماز فرض ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر مسلمان عاقل و بالغ صاحب نصاب پر فرض کی جاتی ہے۔ اور نصاب کا لفظ ہم سب سنتے ہیں۔ نصاب کا معنی ایسا ہی ہے جس طرح ہر نماز کی کچھ رکعات ہوتی ہے۔ مغرب کے فرض ہیں تو 3 ہیں، فجر کے فرض ہیں تو 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، عشاء کے 4 ہیں۔ نہ یہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور فرضیت میں نصاب شرط ہے۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ وہ نصاب 2 چیزوں میں رکھا گیا ہے، ایک سونے میں یعنی گولڈ، ایک چاندی یعنی سلور میں۔ سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولے سونا ہو تو نصاب پورا ہو گیا، یا 52.5 تولہ چاندی ہو تب بھی نصاب پورا ہو گیا۔ یا آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت، اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس کیش ہے یا مال تجارت ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اور پھر اس کے اندر شرط یہ بھی ہے کہ یہ جو سیونگ آپ کے پاس ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں یا کیش کی شکل میں، یہ سیونگ آپ کی سال کا اکثر حصہ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو آپ ایک فرض سے، ادائیگی سے محروم ہوئے، تو اس پر آپ سے سوال ہوگا۔ اب کتنی زکوٰۃ اس پر ہے؟ آسان، 2.5% یعنی 100 روپے کو اگر ہم کہیں اس کا 2.5% کتنا ہے تو 100 روپے کا 2.5% 2.5 روپیہ ہے، یعنی 2 روپے 50 پیسے۔ 100 پاؤنڈ ہے تو اس میں 2.5 پاؤنڈ ہے۔ اسی طرح ہر کرنسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ نصاب ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس میں فقہا نے، جو در حقیقت حکما بھی تھے، خیرخواہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اولا ہے کہ وہ نصاب میں چاندی کو مد نظر رکھ لے۔ آج کے دور میں یعنی سونے کی قیمت ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں زیادہ ہو اور چاندی کی قیمت کم ہو، یا اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ آج سونا مہنگا ہے اور چاندی سستی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی الٹ بھی ہو سکتا ہے تو ترجیح کس کو دے کہ جس میں وہ نصاب میں پہلے پہنچ جائے، تاکہ فقراء کو نفع حاصل ہو، فقراء کو فائدہ پہنچے اور مال کا تزکیہ ہو سکے، طہارت ہو سکے اور آپ دینے والوں میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ جل وعلا شانہ ہر صاحب مال و نصاب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔